الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله اللہ وحدہ لا شریک کی لا تعداد حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے اس درس کے اندر اللہ رب العالمین کی توفیق کے ساتھ ہم سورہ فاتحہ کے ابتدائی لفظ الحمدللہ اس بارے میں چند معروضات جو ہیں وہ پیش کریں گے۔ اور اس کی قرات، اس کے متعلق چند باتیں آج کے درس میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے الحمد جو اصل لفظ جو ہے وہ حمد ہے۔ حمد کے لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی حمد کسے کہتے ہیں، اس کے معنی کیا ہیں؟ تو حمد عربی زبان کا ایک لفظ ہے جو ثلاثی مجرد کے باب سے مشتق ہے، جس کے معنی تعریف ثنا کے ہیں، یعنی خالق کی تعریف و ستائش، کلام کا وہ حصہ یا وہ جزء جس میں اللہ رب العالمین کی تعریف و ثنا بیان کی جائے۔ اردو زبان کے اندر اس لفظ کو عربی زبان سے ہی لیا گیا ہے اور اردو کے اندر یہ بطور اسم کے استعمال ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ اپنی تفسیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 133 پر آپ فرماتے ہیں کہ الحمد فی کلام العرب معناہ الثناء الکامل،
کہ کلام عرب کے اندر، یعنی عربوں کے کلام میں، ان کی گفتگو میں، ان کی زبان کے اندر حمد کا معنی جو ہے وہ ثنائے کامل، یعنی کامل ثنا جو ہے اس کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ والالف واللام لاستغراق الجنس من المحامد، اور الف اور لام اصل حمد ہے، اس سے پہلے الف اور لام استعمال کیا گیا، الحمد اس کو بنایا گیا، تو الف اور لام جو ہے یہ محمد کی جنس کے لیے محمد کی جنس سے استغراق کے لیے ہیں، جس سے معنی یہ بنے گا کہ اللہ عز و جل ہی ہر قسم کی حمد و ثنا کا مستحق ہے، کیونکہ اس کے اسماء آگے فرماتے ہیں فَهُوَ سُبْحَانَهُ يَسْتَحِقُ الْحَمْدُ بِأَجْمِعِهِ إِذْ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلَى۔ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی ہر قسم کی حمد و ثنا کے لائق ہے، کہ مستحق ہے، اس لیے کہ اس کے اسماء خوبصورت ہیں، اس کی صفات جو ہیں وہ بلند و بالا ہیں، اس لیے ہر قسم کی حمد و ثنا یعنی ہر قسم کی تعریف و توصیف کے لائق جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ علامہ علی بن محمد شریف الجرجانی کتاب التعریف کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ یہ حمد، لفظ حمد جو ہے اس بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی اقسام ہیں، حمد کی قسمیں ہیں۔ اس کے پہلی فرماتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ الحمد اللغوی، یعنی لغت کے اعتبار سے حمد کیا ہے، زبان کے اعتبار سے حمد کس کو کہتے ہیں، تو فرماتے ہیں هو الوصف بالجمیل علی جہت التعظیم والتبجیل باللسان وحدہ۔ فرماتے ہیں کہ حمد لغوی جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ وصف جس پر تعظیم اور عزت کے سبب صرف زبان کے ساتھ تعریف اور توصیف کی جائے اس کو حمد لغوی کہا جاتا ہے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ اس کی ایک جو قسم ہے، آگے بلکہ ساتھ ہی حمد کا معنی کرتے ہوئے ساتھ مزید بیان کرتے ہیں کہ هو الثناء علی الجمیل من جہت التعظیم من نعمت وغیرہا، یعنی کسی خوبی کی تعظیم کی جہت سے، تعظیم کے اعتبار سے، جہت سے اس کی ثنا کرنا، اگرچہ کسی نعمت کے سبب اس کی تعظیم ہو یا بغیر کسی نعمت کے اس کی تعظیم ہو، جو تعریف کی جائے گی وہ نعمت کے سبب سے ہو یا بغیر نعمت کے سبب سے ہو، اس کو حمد کہتے ہیں، اس کو ثنا کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حمد کی قسموں میں سے ایک قسم ہے حمد قولی، یعنی قولی حمد، زبان کے ساتھ حمد بیان کرنا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ حمد کیا ہے، وَهُوَ حَمْدُ اللِّسَانِ وَثَنَاؤُهُ عَلَى الْحَقِّ بِمَا أَثْنَى بِهِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِ۔ فرماتے ہیں کہ وہ حمد جس کو حمد قولی کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے اللہ عز و جل کی ایسی تعریف بیان کرنا، ایسی توصیف بیان کرنا جو اس نے خود انبیاء کرام علیہم السلام کی زبانوں کے ذریعے خود اپنی تعریف بیان کی ہے، اس تعریف بیان کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ یعنی یہ قولی حمد جو اس کی وہ معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ دوسرا کہتے ہیں کہ حمد فعلی ہوتی ہے، فعلی حمد بھی ہے، وہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ فعلی حمد وہ ہے کہ وَهُوَ الْإِيتَانُ بِالْأَعْمَالِ الْبَدَنِيَّةِ ابتغاء وجہ اللہ تعالی۔ فرماتے ہیں کہ حمد فعلی یہ ہے کہ یعنی اللہ عز و جل کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے
بدنی اعتبار سے نیک عمل جو ہیں ان کو بجا لانا، ان کو سر انجام دینا، یہ اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ فعلی حمد ہوگی، جو آدمی خالق کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، فقط اس کی رضا اور خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس خالق کی تعریف کرے گا، تو اور تعریف اس انداز میں کہ عمل کر رہا ہے، اور عمل کیا کرے گا؟ ہر وہ عمل کرے گا جو نیک عمل ہے، جب اس کو سر انجام دے گا تو وہ اس کی طرف سے اللہ کی حمد فعلی قرار پائے گی کہ اس نے فعلاً اللہ رب العالمین کی حمد بیان فرمائی ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ ایک حمد الحمد الحالی، یعنی حال کے اعتبار سے حمد کرنا ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں هو الذی یکون بحسب الروح والقلب کالاتصاف بالکمالات العلمیت والعملیہ۔ فرماتے ہیں کہ حمد حالی یہ ہے کہ یعنی حسب روح و قلب، روح اور قلب کے اعتبار سے تعریف کرنا، جیسا کہ علمی اور عملی کمالات جو ہیں ان کے ساتھ متصف ہونا، یعنی علم حاصل کرنا، اس لیے کہ علم اللہ رب العالمین کی طرف لے جائے گا، اللہ کی ذات تک، اس کی پہچان تک جو ہے وہ پہنچائے گا، اور عمل کہ اس کی رضا کے لیے ایسے اعمال کرنا کہ جن عملوں پر وہ خالق کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ فرماتے ہیں یہ اور وَالتَّخَلُّقُ بِالْأَخْلَاقِ الْإِلَٰهِيَّةِ، اور اخلاق الہی سے اپنے آپ کو متخلق کرنا، یعنی ایسے خوش خلق ہونا اور اچھے اخلاق جو ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لینا، یہ حمد حالی ہے۔ جو اس انداز میں عمل کرے گا، یوں جو چلے گا، وہ اللہ رب العالمین کی حال کے ساتھ، یعنی حمد حالی کے اعتبار سے وہ حمد کرنے والا قرار پائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ الحمد العرفی، ایک قسم حمد کی جو ہے وہ عرفی ہے، کہ عرف کے اعتبار سے حمد کرنا۔ فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہوا فعل یشعر بتعظیم المنعم بسبب کونہ منعما۔ فرماتے ہیں کہ حمد عرفی یہ ہے کہ صاحب انعام، یعنی جس نے انعام کیا ہے، نعمت سے جس نے نوازا ہے، صاحب انعام کے سبب کوئی زبان سے یا باقی اعضائے بدنی جتنے بھی ہیں، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان، یعنی ان کے ایسا فعل کرنا کہ جس سے اس کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہو، اللہ رب العالمین کی تعظیم کے اظہار کے لیے کوئی فعل کرنا، یہ بھی حمد کے اندر ہے۔ مثلا کسی پر کوئی انعام ہوا، وہ یکدم، جیسے سجدہ شکر ہے کہ یکدم سجدے میں گر گیا، اس سجدے کا کرنا جو ہے وہ بھی اس کے لیے اللہ کی حمد، اس کی ثنا، اس کی توصیف، اس کی تعریف بیان کرنا قرار پائے گا۔ اور حمد کے بارے میں کہ یہ حمد جو ہے یہ کیا ہے، اس میں علماء کا ایک اختلاف یہ ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حمد جو ہے یہ شکر سے زیادہ عام ہے، یعنی شکر سے زیادہ حمد عام ہے، کیونکہ اس کے اندر شکر اور مدح ان دونوں کے معنی حمد میں پائے جاتے ہیں، اس لیے یہ حمد جو ہے یہ شکر سے عام ہوگا، اور حمد شکر سے زیادہ عام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شکر کی جگہ حمد جو ہے اس کو رکھا جا سکتا ہے، اور شکر جو ہے اس کو حمد کی جگہ نہیں رکھا جا سکے گا۔ تو کہتے ہیں شکر کیونکہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی محسن کی طرف سے، احسان کرنے والے کی طرف سے اس کے کیے گئے احسان کو مد نظر رکھ کر اس کی تعریف کرنے کو شکر کہتے ہیں۔ تو حمد وہ ہے کہ بغیر انعام کے بھی، کہ کسی نے احسان کیا ہے یا نہیں کیا، جب اس کی تعریف کریں گے وہ حمد ہوگی۔ تو جو بغیر کسی غرض کے تعریف کی جائے گی وہ زیادہ عام ہوگی، وہ زیادہ اہمیت والی ہوگی۔ تو بعض علماء، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، شکر جو ہے یہ حمد سے زیادہ عام ہے، شکر یہ حمد سے زیادہ عام ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ شکر جو ادا ہوتا ہے یہ
فقط زبان سے نہیں ہوتا. حمد جو ہے، حمد انسان فقط زبان سے ادا کرے گا. تعریف کر رہا ہے نا فقط زبان سے. وہ کہتے ہیں کہ شکر جو ہے وہ فقط زبان سے ادا نہیں ہو رہا، بلکہ زبان، جوارح اور دل جو ہے، ان سے جو اس کی توصیف اور تعظیم یا جو فعل ایسا سرزد ہوگا، وہ اس کا جو ہے وہ حمد کی نسبت زیادہ عام ہوگا، زیادہ یعنی عام اس کو بولتے ہیں، زیادہ ہوگا کہ اس نے فقط زبان سے ہی نہیں اللہ کی تعریف یا توصیف بیان کی، بلکہ قلوب، یعنی دل و جان کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین کی تعریف اور توصیف کر رہا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ شکر، یہ علماء کے اندر ایک بحث یہ چلی ہے. اور دوسرا کہ حمد، الحمد، یعنی اصل لفظ میں نے جیسا عرض کیا کہ حمد ہے، اس کے اوپر الف لام داخل کیا گیا. اس بارے میں بھی علماء کا کچھ کہتے ہیں کہ یہ الف لام جو الحمد، حمد سے پہلے الف لام ہے، یہ کیا کس کا ہے؟ استغراق کا ہے. یہ ایک قاعدہ ہے عربی کے اندر، ایک یعنی اصول اور قواعد ہے کہ الف لام کس کس کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. بعض اوقات زائد ہوتا ہے، بعض اوقات استغراقی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ جنسی ہوتا ہے، بعض اوقات جو ہے وہ عہد خارجی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں علماء نے ایک بحث کی، کہتے ہیں کہ اس پر الحمد کے اوپر جو الف اور لام ہے، اس کو جنسی ہونے پر ترجیح دیں گے کہ یہ جنسی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ الحمد کا معنی یہ ہوگا کہ جن سے حمد، قسم حمد، یعنی جتنی بھی تعریف اور توصیف کی جن سے ہے، وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں. حمد کے تمام افراد اللہ عز و جل کے لیے ثابت ہیں. جن سے حمد کے اختصاص اسی صورت میں ثابت ہوگا کہ ہم الف لام کو جنس کے لیے تسلیم کریں. جب جنس کے لیے تسلیم کریں گے تو معنی یہ ہوگا کہ کوئی بھی حمد ہو، حمد کا، تعریف کا کوئی بھی اس کی یعنی قسم ہو، وہ ساری کی ساری قسمیں اللہ کے لیے ہیں. سب قسم کی تعریف خالق ارض و سما کے لیے. کہتے ہیں ایک یہ. دوسرے وہ آگے کہتے ہیں کہ الف لام جنسی، الف لام استغراقی کو مستلزم ہوتا ہے، یعنی یہ اس کو مستلزم ہوا، اور اس سے کنایا، اور کنایا تصریح سے زیادہ قوی ہوتا ہے. تو اس لیے یہ یعنی اس کو استغراقی تسلیم کیا جائے. اور ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے کہ الحمد کے اندر یہ الف لام جو ہے یہ عہد خارجی کا ہے، یعنی اس کو عہد خارجی میں لیا ہے. کہتے ہیں کہ حمد سے مراد وہ حمد ہوگی، جب عہد خارجی ہوگا وہ حمد ہوگی کہ جو اللہ رب العالمین نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے. کوئی اس کی تعریف بیان کر سکتا؟ جو خالق نے خود اپنی تعریف انبیاء کی زبانوں کے ذریعے، جس کو ہم جانتے ہیں، انبیاء کی زبانوں کے ذریعے جو خالق نے اپنی تعریف خود بیان کی ہے، جو ہم جان چکے ہیں، اس سے وہ مراد ہوگی جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتا کما اسنیت علی نفسک، اے مولا جس طریقے تو نے اپنی آپ تعریف کی ہے اسی طریقے تیری حمد اور تیری توصیف و تعریف بیان کرتا ہوں. اور دوسرا وہ حدیث شفاعت جو ہے اس کے اندر بھی آتا ہے کہ جیسے خدا چاہے گا ویسے تو کوئی خدا کی کامل حمد کر سکتا. اس پر انشاءاللہ آگے بحث آئے گی. لیکن دوسرا یہ کہ وہ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ حمد اور شکر، بعض مدح کو بھی اس کے اندر لے کے آتے ہیں کہ مدح جو ہے یہ بھی اس کے اندر ہے. اور یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کے اندر عام لوگ نہیں ہیں. امام ابن جریر طبری جیسے لوگ، ابو العباس المبرد جیسے لوگ، ان لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں کہ حمد اور شکر ایک ہی ہے. اچھا میں نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں حمد اور ہے شکر اور ہے، لیکن ایک گروہ علماء میں سے یہ بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ حمد اور شکر یہ دونوں ایک ہی معنی ہے، ان کا ایک ہی چیز ہے. مگر علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر آپ فرماتے ہیں لیکن یہ قول پسندیدہ نہیں ہے، یعنی اس کو پسند نہیں کیا گیا.
اور علامہ ابن عطیہ اندلسی علیہ رحمہ 542 ہجری کے اندر یہ فوت ہوئے ہیں. آپ نے امام طبری کے قول پر جو ہے وہ رد کیا ہے. کس طریقے فرماتے ہیں کہ وَاسْتَدَلَّ الطَّبَرِيُّ عَلَىٰ أَنَّهُمَا بِمَعْنَىٰ بِصِحَّةِ قَوْلِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْرًا کہ امام طبری علیہ رحمہ نے ابن جریر نے ان کے ہم معنی ہونے پر تیرے قول یعنی جو تو زبان سے بولتا ہے کیا کہ الحمدللہ شکرا کہ اس سے استدلال کیا ہے امام ابن جریر نے. وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ شکرا حمد بھی وہی ہوئی شکر بھی وہی ہوا کہ وہ کہتے ہیں حمد اور شکر ان کے اندر فرق نہیں ہے. تو امام ابن عطیہ اندلسی فرماتے ہیں وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ دلیل علی خلاف ما ذهب الیہ. فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو دلیل ابن جریر طبری پیش کر رہے ہیں نا یہ ان کے استدلال کے ہی خلاف ہے. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّ قَوْلَكَ شُكْرًا إِنَّمَا خَصَّصْتَ بِهِ الْحَمْدِ. فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ تیرے قول یعنی شکرن جو الحمدللہ شکرن تو کہہ رہا ہے اس کے اندر تو اس کو حمد یعنی جو حمد ہے تعریف ہے اس کے ساتھ خاص کیا گیا ہے. اور یہ جو ہو رہا ہے یہ کس پر ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَلَى نِعْمَةٍ مِّنَ النَّعَامِ یہ بھی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ خدا نے تجھے اپنا شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے. فرماتے ہیں یہ بھی اس لیے. اور پھر یہ الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں اور یہی عام ہے یہ بھی ذہن میں رکھیں الحمدللہ یہی معنی عام ہے اور یہی یعنی یہی قرات عام ہے اسی طریقے پڑھنا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ وہ قرائے یعنی قرات کرنے والے قاریوں کو سنتے ہیں وہ کچھ اور انداز سے پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ تو غلط پڑھ گیا. ٹھیک ہے ہر جگہ نہیں یہ کیونکہ معروف ہے سورہ فاتحہ اور چند معروف صورتیں جو ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ الحمدللہ کو 7 قاری ہیں جن کی قرات مشہور و معروف ہیں جنہیں قرات سبعہ یعنی کہا جاتا ہے. ان 7 نے اور جمہور علماء نے یہ اسی طریقے پڑھا ہے یعنی الحمد دال کے اوپر پیش پڑھی ہے اور لام کے نیچے زیر پڑھ کے اس کو الحمدللہ رب العالمین یوں پڑھا ہے. اور اس کو وہ مبتدا اور خبر تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مبتدا اور خبر ہے الحمدللہ یہی درست ہے. لیکن امام سفیان بن عیینہ بخاری کے اندر بے شمار روایتیں یعنی بہت زیادہ روایتیں ان کی موجود ہیں. مسلم کے اندر بھی ائمہ تابعین میں آپ کا شمار ہوتا ہے. امام سفیان بن عیینہ اور روبہ بن عجاج یہ کہتے ہیں کہ دال جو ہے اس پر زبر پڑیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ فعل جو ہے وہ یہاں مقدر ہے اس لیے دال پر جو ہے وہ کیا کریں گے زبر پڑیں گے. لیکن ایک کچھ لوگ یعنی کچھ سے مراد ایک آدمی ہے ابن ابی عبلہ ان کو کہا جاتا ہے قرات کے امام. ان کا ایک قول یہ ہے وہ کہتے ہیں دال پر پیش ہوگی اور للہ کی لام پر بھی پیش ہوگی. کہتے ہیں الحمدللہ یوں پڑھا جائے گا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ کیونکہ دال کے اوپر پیش ہے اور لام جو ہے وہ دال کے تابع ہے لہٰذا جس طریقے دال پر پیش آ رہی ہے اسی طریقے آگے لام پر بھی پیش پڑیں گے. اس کے شواہد تو عربی لغت میں موجود ہیں لیکن حافظ ابن کثیر نے کہا کہ یہ قول شاذ ہے یہ درست شاذ ہے ایسا پڑھنا نہیں ہے. حسن بن ابی الحسن اور زید بن علی ائمہ اہل بیت میں آپ کا شمار ہوتا ہے ان دونوں کا. وہ کہتے ہیں کہ الحمد للہ یہ الحمد کے دال کے نیچے بھی زیر ہوگی اور للہ لام کے نیچے بھی یعنی الحمدللہ پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ لام کے تابع دال کو کریں گے تو ادھر بھی زیر آئے گی ادھر بھی زیر ہے یہ اس طریقے زیر آئے گی. یہ ہے قراء کا اختلاف آپس کے اندر. لیکن معروف اور جمہور جس طرف گئے ہیں وہ یہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین یوں ہی ہم پڑھیں گے. اور الحمد ایک بات یہاں
کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یعنی فاتحہ کو الحمد سے شروع کیا، اور مصحف جو ہمارے سامنے ہے مصحف وہ بھی الحمد سے شروع ہوتا ہے، تو قرآن مجید کو الحمد سے شروع کیوں کیا گیا، الحمدللہ سے کیوں شروع کیا گیا؟ تو اس بارے میں امام ابو اللیث نصر بن محمد سمرقندی حنفی 373 ہجری کے اندر ان کا وصال ہوا ہے۔ آپ اپنی تفسیر سمرقندی کے نام سے مشہور ہے، وہ بحر العلوم اصل اس کا نام ہے، اس کی جلد 1 صفحہ 40 پر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ یہ جو الحمدللہ ہے یہ وہ کلمہ ہے جو ہر شکر گزار نے ادا کیا، اور شکر ادا کرنے والے کی طرف سے الحمدللہ کہا گیا، یعنی ہر شکر گزار کا کلمہ الحمدللہ ہے۔ اور اس پر وہ آگے دلائل دیتے ہیں۔ کیا دلائل؟ کہتے ہیں کہ دیکھو، جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، آدم علیہ السلام تخلیق فرمائے گئے، آپ میں روح پھونکی گئی تو آپ کو چھینک آئی، تو جب چھینک آئی تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ وہ ایک گروہ اس طرف بھی گیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ نے فاتحہ کو الحمدللہ سے اس لیے شروع کیا، اور قرآن اس لیے اس سے شروع ہو رہا ہے کہ انسان یعنی بشر کی زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ الحمدللہ تھا، اس لیے اللہ نے اسی الحمدللہ سے قرآن کی اور فاتحہ کی ابتدا کر دی کہ جب تو پڑھے تجھے یاد آ جائے میں نے سب سے پہلے رب کی تعریف اس انداز میں کی۔ دوسرا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیونکہ الحمدللہ کہا تو اس لیے یہاں، اور پھر کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے خود خالق نے کہا تھا، یعنی اللہ نے کہا تھا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سورہ مومنون آیت نمبر 28، کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ اے نوح تم یہ کہو، یعنی ایسے کہنا کہ سب تعریفیں اللہ رب العالمین اللہ کے لیے ہیں جس نے ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرمائی۔ اور کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی کلمہ تھا، وہ بھی اللہ کے شکر گزار بندے تھے، انہوں نے بھی ایسے ہی کہا، کیا کہا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، سورہ ابراہیم آیت نمبر 39، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ کہا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے کی عمر میں، بڑی عمر میں مجھے اسماعیل و اسحاق بیٹے عطا فرمائے۔ اور کہتے ہیں کہ داؤد اور سلیمان، اللہ کے جلیل القدر وہ بھی نبی ہیں، ان کے واقعہ کے اندر بھی کہ انہوں نے بھی یوں ہی اسی طریقے اللہ کا شکر ادا کیا، کہا وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ دونوں نے یعنی حضرت داؤد نے بھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے مومن بندوں میں سے بہت ساروں سے ہمیں فضیلت عطا کی، ہمیں فضل عطا کیا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی درد کہا، یہی حکم دیا کہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، کہ اے میرے محبوب آپ یہ کہیے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے کسی کو بھی بیٹا بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ جنتی جو ہے ان کا کلام بھی یہی ہوگا، الحمدللہ رب العالمین، جنتیوں کا کلام بھی ہوگا۔ کس طریقے؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اہل جنت کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، سورہ فاطر 34 نمبر آیہ کریمہ، کہ سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم اور حزن اس کو دور کر دیا۔ اور آخری کلام بھی جنتیوں کا یہی ہوگا، کس طریقے کہ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ ان کی آخری پکار یہی ہوگی کہ بے شک سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے،
یہ فرماتے ہیں اس لیے اللہ نے سورہ فاتحہ اور قرآن کو الحمدللہ سے شروع کیا کہ ہر شکر گزار بندے کا کلمہ یہی الحمدللہ ہے. اور امام جعفر صادق نے اس کا ترجمہ بیان فرمایا. امام جعفر صادق اس کا ترجمہ بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، امام قرطبی اس کو لے کے آئے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من حمدہ بصفاتہ کما وصف نفسہ فقد حمدہ. کہتے ہیں کہ جس نے اللہ رب العالمین کی صفات کی وجہ سے اس کی حمد اس طرح کی جس طریقے اس نے خود اپنی حمد اور توصیف بیان کی ہے، تو اس نے اللہ کی حمد کی، اس نے اس کی تعریف اور توصیف بیان کی. کیوں؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ الْحَمْدِ ہا و میم و دال. فرماتے ہیں یہ مرکب ہے، ہا میم دال، 3 حرف ہیں اس میں. تو کہتے ہیں فَالْحَاءُ مِنَ الْوَحْدَانِيَّةِ، ہا جو ہے ہا، یہ ہا وحدانیت سے ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کو پہچانا، اللہ کی وحدانیت کو مانا، تسلیم کیا. والمیم من الملک، اور میم جو ہے یہ اس کے ملک یعنی اس کی حاکمیت، اس کی ملکیت کے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کو جب وہ پہچانا. والدال من الدیمومیت، اور دال اس کی ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے. فرماتے ہیں فمن عرفہ بالوحدانیت والدیمومیت والملک فقد عرفہ، جس نے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچان لیا، جس نے اس کے ہمیشہ باقی رہنے کو پہچان لیا، جس نے جہان کا اس کو مالک جو ہے وہ جان لیا، فقد عرفہ، گویا کہ اس نے حمد کے معنی کو جان لیا. وہذا ہوا حقیقت الحمدللہ. فرماتے ہیں یہ ہے الحمدللہ کی حقیقت. اگر تو اس طریقے پہچان لے تو سمجھ لے کہ میں نے اللہ کی حمد و ثنا کر دی ہے. بقیہ انشاءاللہ عزیز آئندہ. وما علیہ الا البلاغ المبین.